بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں گزشتہ 2 سالوں سے ایک ہی پھٹے یعنی ایک ہی کسائی سے گوشت لیا کرتا تھا۔ پہلے یہ کسائی کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لیکن اب اس نے اپنا شاندار گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن شام کو میں اس سے گوشت لینے گیا تو یہ دکان میں بیٹھا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم نے تو دنوں میں ترقی کی ہے، تمہیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی زندگی میں آزمائش آ گئی ہے تو بجائے پریشان ہونے کے خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرو۔ تم تو بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ پھر اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں بیان کیا کہ پچھلے چند دنوں سے میری دکان کے پاس ایک 7 سالہ لڑکا آ کر بیٹھ جاتا اور مجھ سے چربی لے کر چلا جاتا۔ ایک دن کچھ لوگ اسے بری طرح سے مار رہے تھے اور وہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ ایک آدمی بولا، اس نے ریڑھی سے فروٹ اٹھایا جو کافی گندا تھا، اور وہ لڑکا سسکتے ہوئے بولا، میری بیمار ماں اور بہنیں 2 دن سے بھوکی ہیں۔ میں نے فروٹ کے پیسے دیے اور حقیقت جاننے کے لیے اس لڑکے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اصل حقیقت میں اپنا گوشت کاٹنے میں مصروف تھا جب وہ بچہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے گوشت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جیسے ہی سویرے ہماری دکان کھلتی وہ دکان کے سامنے بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی میں گاہکوں کے لیے گوشت کاٹنا شروع کرتا وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہتا اور پھر ننگے پاؤں چلتا ہوا میرے پاس آتا اور کہتا، بھائی یہ جو بچا ہوا گوشت اور چربی ہے یہ تم مجھے دے دو۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ بچہ چربی اور بچے ہوئے گوشت کا کیا کرے گا۔ بہرحال وہ میرے لیے بالکل فضول اور بیکار سا تھا۔ میں شاپر میں ڈال کر اس کو دے دیتا۔ بچہ بامشکل 8-9 برس کا تھا۔ رنگت اس کی گوئی سفید تھی، لیکن ننگے پاؤں پرانا سا لباس پہنے وہ ہمارے بازار میں یوں ہی چلتا پھرتا مجھے نظر آتا تھا۔ کبھی کسی سبزی والے کے پاس کھڑا ہوتا تو کبھی کسی پھل فروش والے کے پاس، کبھی تندور والے کے پاس، گویا سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہتا۔ میں شاید اس کی ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیتا، لیکن کچھ دنوں بعد جو واقعہ رونما ہوا، توجہ خود بخود اس لڑکے کی جانب آنے لگی، چونکہ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا سا ہوتا تھا اور مجھے یہ لگتا جیسے اس تھیلے میں کچھ ہے۔ انہی دنوں شہر میں ایک خود کا حملہ بھی ہوا تھا، اور ہوا بھی ایک بچے کے ذریعے تھا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو سبھی چوکنے سے ہو کر رہ گئے۔ میں بڑے غور سے اس لڑکے کا چہرہ دیکھتا تھا، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہی دنوں میں نے دیکھا کہ ایک بار اس لڑکے کی لڑائی ہو گئی۔ محلے کے آوارہ لڑکے اس سے وہ کالے رنگ کا تھیلا چھین رہے تھے کہ تم بتاؤ کہ اس میں کیا چھپا رکھا ہے جو تم کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بچہ وہ تھیلا اپنے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے تھا، کسی کو نہیں دے رہا تھا۔ جب شور شرابہ بڑھا تو ہم سب دکاندار بھی وہاں چلے گئے۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ لڑکا روزانہ بازار میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ کالا تھیلا ہوتا ہے، ہمیں اس پر شک ہے، اس کو بولو کہ اپنا تھیلا کھول کر دکھائے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ تھیلا کسی قیمت پر نہیں کھولوں گا۔ یہ سن کر تو بہت سارے دکاندار بھی اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے، کیوں، اس میں کوئی بم چھپا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم اتنا چھپا چھپا کر کیوں رکھ رہے ہو؟ جب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے تو دکھا دو ان لوگوں کو۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، یہ نہیں دکھاؤں گا۔ بہت سے نوجوان لڑکوں نے اس سے وہ تھیلا کھینچنا چاہا، لیکن اس نے اپنے قریب آئے نوجوان کو دھکا دے دیا اور بھاگ کر گلی کے اندر چلا گیا۔ بہت سے نوجوان اس کے پیچھے گئے، لیکن ایک دم وہ گلی میں غائب سا ہو گیا تھا یا چھپ گیا تھا۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ اب اگر یہ ہمیں نظر آیا تو ہم اس کا تھیلا ضرور دیکھیں گے۔ دوبارہ کئی روز تک اس بچے نے وہاں کا رخ نہ کیا۔ مجھے تو عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ آج کل چوری چکاری اور یہ خودکش بم دھماکوں والے بھی بڑھنے لگے تھے۔ خدا ایسے لوگوں کو غارت کرے جو معصوم بچوں کو یہ سب سکھا کر ان کی زندگیاں برباد کر رہے تھے۔ چند روز بعد دوبارہ وہ لڑکا سہما ہوا کھوجتی نظروں سے وہاں آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بچہ بنا تھیلے کے آنے لگا تھا، اس کے پاس کوئی تھیلا موجود نہ ہوتا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ مجھے وہ لڑکا جانے کیوں کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا، ہمارے محلے کا بھی نہ تھا، اور میں اسے پچھلے 10 دن سے ہی یہاں پر گھومتا پھرتا دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی نے اس بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک بار پھر میری دکان کے پاس آیا اور پھر دکان سے تھوڑا دور ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں بہت دھوپ گرمی بھی آج اپنے جوبن پر تھی۔
مگر وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر ہر ایک کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں 1 گھنٹے تک سارا گوشت صاف کر کے رکھتا رہا، خراب گوشت اور چربی الگ کرتا رہا، گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ جب گوشت صاف کر کے فارغ ہوا تو وہ اٹھ کر میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا بھائی ایک بات کہوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا کہ ہاں کہو۔ کہنے لگا بھائی یہ خراب گوشت تم مجھے دے دو۔ اس کا سوال ذہن میں گیا تھا۔ میں نے چربی اور خراب گوشت والا تھیلا ویسے بھی کچرے میں ہی پھینکنا تھا، مگر ایک سوال فوراً دماغ میں آیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم اس خراب گوشت کا کیا کرو گے؟ ذہن میں فوراً ایک خیال آیا تھا کہ کہیں یہ لڑکا بھی خود کچھ دھماکے والوں میں سے تو نہیں، یہ نہ ہو کہ اسی خراب گوشت میں بم وغیرہ چھپا کر یہاں رکھ دے اور پھر جب تک اندازہ ہو تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ وہ لڑکا خاموش ہو چکا تھا، کہنے لگا ویسے بھی تو پھینک دو گے، مجھے دے دو۔ مگر میں نے فوراً ماتھے پر تیوری چڑھا لی اور وہ گوشت دینے سے منع کر دیا۔ میرے ایک بار منع کرنے پر وہ خاموشی سے جا کر وہیں بیٹھ گیا اور کبھی پھل فروش کو دیکھتا تو کبھی سبزی فروش کے ٹھیلے پر نظریں دوڑاتا۔ دل میں بے چینی تو تھی ہی، مگر میں نے اس کے باوجود وہ خراب گوشت کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جو کہ وہیں موجود تھا۔ ہر شام صفائی والا وہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ جو ہی میں وہ خراب گوشت وہاں پھینک کر آیا تو بہت سی آوارہ بلیاں اس کے اوپر جھپٹ پڑی اور شاپر کو پھاڑ کر گوشت نکالنا چاہ رہی تھیں۔ میں تو وہاں سے پلٹ کر اپنی دکان پر آ گیا، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ مشکوک سا لڑکا ان بلیوں کو وہاں سے ہٹا کر وہ گوشت کا شاپر ان سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر وہ بلیاں بھی آوارہ اور جنگلی تھیں۔ اس لڑکے کے ہاتھ پر پنجے مارنے لگی، مگر اس کے باوجود اس لڑکے نے بلیوں کو ہٹا کر وہ گوشت چھینا جو آدھا زمین پر اور آدھا بلیوں کے منہ میں رہ گیا تھا۔ اس نے باقی بچا گوشت اٹھایا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ میں کتنی ہی دیر یہ منظر دیکھتا رہا۔ شکل سے تو اچھا خاصا معلوم ہوتا تھا، مگر کوئی بھی لڑکا بھلا خراب گوشت کے لیے اتنی جدوجہد کیسے کر سکتا تھا؟ میں ساری رات سو نہ سکا، یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیسے جانوں، وہ کہاں کا تھا اور ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اگلے روز تو اس لڑکے نے وہ حرکت کی کہ سب کو ہی پریشان سا کر کے رکھ دیا۔ میں نے بھی ابھی دکان کھولی تھی اور اپنی دکان کو سیٹ کر رہا تھا کہ ایک شور کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان اس لڑکے کو پیٹ رہے تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور منہ بھی اس نے اپنے گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ لوگ اس کی کمر پر اس کو مار رہے تھے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنا چہرہ چھپائے لوگوں کے گھونسے مکے کھاتا ہوا رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور لوگوں کو اس بچے سے دور کرنے لگا۔ وہ بیچارہ تو بالکل ہی آدھ مرا سا ہو چکا تھا۔ یہ 8-9 سال کا بچہ اور یہ لوگوں کا مجمع جو اسے پوری قوت سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا اب کیا کر دیا اس نے؟ اب تو اس کے پاس کوئی تھیلا بھی نہیں ہے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ وہاں ایک پھل فروش بھی تھا، وہاں پر کہنے لگا یہ چور ہے، میرے پھل چوری کر کے بھاگ رہا تھا اور اس چور نے اپنی قمیض کے اندر وہ کالا تھیلا سلوا کر رکھا ہوا ہے، گلے کے اندر سے اس کے اندر پھل وہ رکھتا ہے۔ نہ جانے لوگ اپنے بچوں کو محنت مزدوری کرنے کی بجائے چوری کیوں سکھاتے ہیں۔ وہ لڑکا سسکیوں سے رو رہا تھا، سب کی مار کھا رہا تھا، لیکن اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے پھل والے کو پیسے دیے اور اسے چلتا گیا۔ باقیوں کا رس بھی چھٹنے لگا۔ میں اس بچے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا چوری کرنا تو بہت بری بات ہے، تم یہ پھل کیوں چوری کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا، چہرے پر جگہ جگہ زخم بھی دکھائی دے رہے تھے جن سے خون لگا تھا۔ شاید پھل فروش نے اسے بہت مارا تھا۔ کہنے لگا میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پھل کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے تو پہلے پھل والے سے کہا تھا کہ تمہارے ٹھیلے پر جتنے بھی گلے سڑے پھل ہیں وہ مجھے دے دو۔ بھائی میں نے کوئی تازہ اور اچھے قسم کا پھل تو نہیں مانگا تھا، بلکہ سارے دن کا خراب، باسی اور نہ بکنے والا سڑا پھل دینے کو کہا تھا۔ بدلے میں اس کے پھلوں کی دن میں نے 2 بار رکھوالی بھی کی تھی جب وہ نماز پڑھنے گیا تھا۔ جب دکان بند کرنے لگا تو میں نے اس سے پھل مانگے، ویسے بھی تو اس نے وہ پھینک ہی دینے تھے، لیکن اس نے مجھے دھکا دے دیا، بولا دفع ہو جاؤ، بھوکے ننگے نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں اس کے پھل لے کر بھاگنے لگا۔ تم خود دیکھ لو بھائی، میں نے وہی پھل اٹھائے جو گلے سڑے تھے، تازہ پھلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری ماں بہت بیمار ہے، اس لیے میں نے اس کے پھل چرائے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تو کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ پاک نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں جو سلامت ہیں، پاؤں ہیں وہ بھی سلامت ہیں، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، چوری کرنے کی بجائے محنت کرو۔ کہنے لگا محنت سے کیا ملتا ہے صاحب؟ میں نے محنت کی تھی
میں لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا تھا۔ وہ جھڑک جھڑک کے 2-3 بار صاف کرواتے تھے، مگر جب میں ان سے پیسے لینے کے لیے ان کی کھڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ گاڑی آگے بڑھا کر چلے جاتے اور ہنستے ہوئے میری غربت اور محنت کا مذاق اڑاتے رہتے۔ اس کے بعد میں نے پھولوں کے گجرے بیچنے شروع کر دیے جو میری بہنیں بناتی تھیں، لیکن وہ بھی مرجھانے لگے۔ کوئی بھی مجھ سے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے تمہارے گجرے باسی ہیں، ان میں تازگی نہیں ہے۔ حالانکہ میری ماں پوری رات ان گجروں کو پانی میں بھگو کر رکھتی تھی تاکہ وہ تازہ لگے۔ میری بہنیں فجر پڑھ کر بیٹھتی اور انتہائی نفاست سے گجرے پروتی، پھر میرے حوالے کرتی کہ جا کر بیچو۔ مگر جانے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان باسی گجروں کو خرید لینے سے کوئی غریب 2 وقت کی روٹی بھی کھا لے گا۔ کوئی نہیں سوچتا صاحب، بس سب دھتکار دیتے ہیں۔ اس بچے کی باتوں نے مجھے اشکبار کر دیا تھا۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اسے اپنی دکان پر لایا اور آدھا کلو صاف گوشت بھی اسے تھما دیا۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس وقت دکان میں کام کا وقت تھا، ورنہ میں اس لڑکے کا پیچھا ضرور کرتا۔ میں نے لڑکے کو کہیں نہیں دیکھا۔ 3 دن مزید گزر گئے مگر وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اسے اس دن لوگوں نے مارا بھی بہت اور وہ بھی زخمی تھا، شاید بیمار ہو۔ وہ لڑکا 3 روز سے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس روز اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں چلا جاتا تو مجھے حقیقت کا بھی علم ہو جاتا، مگر نہ جانے وہ لڑکا اب کہاں چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر وہ لڑکا دوبارہ اس جگہ نہ آیا۔ دھیرے دھیرے میں بھی اس لڑکے کے بارے میں بھولنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ ہوگا کوئی آوارہ، اس بازار سے تو لوگوں نے اسے مار کر نکال دیا تھا، اب کہیں اور جا کر یہ چوری چکاری کر کے پیٹ پالنے لگا ہوگا۔ یہی سوچ کر ایک بار پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اسی شام وہ لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ اس کی طبیعت انتہائی خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب زرد پیلے داغ لگے ہوئے تھے۔ لوگ دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ اس کے ہم عمر بچے جو اکثر بازار میں آیا کرتے تھے اور کچھ تو یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہتے، وہ سب ہی اسے دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے لڑکھڑاتے ہوئے چلتا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کے چہرے پر زخم اور نیل کے نشان بھی تھے، ان پر ہلدی لگی ہوئی تھی۔ شاید اس کی ماں نے اس کے چہرے پر لگائی ہو تاکہ زخموں کی مرہم کی جا سکے۔ وہ لڑکا پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا اور بیمار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا آیا اور ایک بار پھر اینٹ رکھ کر اوپر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں چلتا ہوا اس بچے کے پاس چلا گیا اور بولا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ بہت دنوں بعد نظر آ رہے ہو، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگا۔ بولا صاحب میری طبیعت بہت خراب تھی، گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم پانی میں نمک ڈال کر پیے جا رہے ہیں جس سے ہمارے جسم کو کچھ طاقت ملے۔ آج میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں گھر سے باہر نکلا۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیرانگی ہوئی۔ وہ تو پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو پھر آخر وہ کیوں اس بچے کو کام کے لیے گھر سے باہر بھیج رہی ہیں؟ اس کا باپ کیا تھا؟ تب ہی ایک پھل فروش نے خراب پھل کچرے کی طرف پھینکا تو وہ فوراً میرے پاس سے اٹھ کر اس پھل کو اٹھانے لگا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ وہ بھاگ کر جا رہا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ آج پھر نہ وہ پھل فروش اسے پکڑ کر مارنے لگے، نہ جانے وہ گلے سڑے اور خراب پھلوں کے لیے کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال رہا تھا۔ آج تو میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھل فروش سے کہنے لگا کہ میری دکان کا دھیان رکھنا۔ اتنا کہہ کر میں جانے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا گلیوں سے ہو کر نہ جانے کون سے موڑ مڑتا جا رہا تھا۔ میں بھی اسی کے پیچھے جا رہا تھا کہ تب ہی شہری آبادی سے نکل کر ایک بستی کی جانب جانے لگا جہاں پر کچے مکان تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اسی بستی میں رہتا ہوگا، مگر اس نے بستی کو بھی پار کر لیا اور ایک محلے میں آ گیا اور ایک گلی میں مڑ گیا جس میں ایک گھر تھا۔ اس گھر کا دروازہ تو جیسے لوہے کی چادر کا بنا ہوا تھا، یوں ہی زنگ آلود چادر تھی جس سے پردہ بنایا گیا تھا۔ اس لڑکے نے وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ کھل گیا۔ فوراً اندر داخل ہو گیا۔ جتنی ہی دیر میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس دروازے کے قریب آ گیا۔ دروازہ گھر کو پوری طرح ڈھک بھی نہیں رہا تھا۔ دائیں اور بائیں جانب اتنی جگہ خالی تھی کہ آسانی سے میرا ہاتھ اندر جا سکتا تھا۔ یوں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اچھی بات تو نہ تھی، مگر میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے تھوڑی سی موجود دراڑ سے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر کا منظر دیکھا تو میرا وجود جیسے پتھرا سا گیا تھا۔ میں بغیر پلکیں جھپکائے اندر جھانک کر دیکھتا رہا۔
گھر کے صحن میں ایک خاتون موجود تھی جو عمر رسیدہ تھی۔ اس نے ایک سفید چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ لڑکا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ وہ لڑکا ماں کو خراب پھل دے رہا تھا تو ماں بولی، بیٹے آج تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں پھل لے کر فوراً آ گیا۔ تبھی وہ عمر رسیدہ خاتون آمنہ نامی لڑکی کو آواز دینے لگی اور بولی، یہ لو میری بچیوں، بھائی پھل لے آیا ہے، اسی کو کاٹ کر کھاؤ، بسم اللہ ضرور پڑھنا تاکہ برکت سے سب کا پیٹ بھر جائے۔ وہ خراب گلے سڑے پھل جن کو دیکھ کر ہی گھن آ جاتی تھی، وہ یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ کھا رہے تھے۔ میرا دل پھٹنے لگا، فوراً دروازے سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہی لڑکا دروازہ کھولنے آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کپ کپاتے ہوئے بولا، صاحب میں خراب پھل لایا ہوں، صاحب مجھے مت مارنا، میری ماں اور بہنیں یہ دیکھ کر مر جائیں گی۔ اس کا لہجہ عجیب تھا کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر آ گیا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اندر بٹھانے لگی۔ اس نے مجھے صحن میں ہی بچھی چارپائی پر بٹھا دیا اور کہنے لگی، تم کون ہو بیٹا؟ میں نے ایک نظر آس پاس گھر پر دوڑائی۔ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا، انتہائی تنگ صحن تھا جہاں وہ مجھے بٹھائے ہوئے تھی۔ میں نے چھوٹے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ خالہ، کیا آپ کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے جو آپ اس بچے کو باہر بھیج رہی ہیں؟ خالہ نے میری بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی، کہیں تم وہی تو نہیں جس نے میرے بچے کو گوشت دیا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، ایک زمانہ تھا جب ہم بھی بڑے خوشحال اور عیش و آرام سے رہا کرتے تھے، مگر پھر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائیوں نے اس کی تمام جائیداد ہڑپ لی اور ہمیں اپنے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میری 2 جوان بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے جو مجھے شادی کے کافی سالوں بعد خدا نے عطا کیا۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، مگر اس کے پیدا ہوتے ہی 3 سال بعد میرا شوہر انتقال کر گیا اور میں اپنی جوان بچیوں سمیت بے گھر ہو گئی۔ مجبوراً اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آ کر رہنے لگی۔ ہمارا گزارا بہت مشکل تھا۔ انتہائی شریف اور باپردہ عورتیں ہیں، کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ کچھ سال تو لوگوں کے کپڑے سی کر میں کام کرتی رہی، مگر اب غربت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مجبوراً اپنے بچے کو کام پر بھیجنا پڑا۔ یہ بچہ پہلے محنت مزدوری کرتا رہا، مگر لوگوں نے اسے پیسے نہ دیے اور اب اسے بازاروں میں جا کر کچھ کھانے کے قابل لے آتا ہے۔ بس اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ وہ رو رو کر مجھے اپنی زندگی کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، دونوں ہی شادی کے لائق تھیں، مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اور اس غربت کی وجہ سے کوئی بھی بیاہ نہیں رہا تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میں نے ابھی تک 300 روپے کا گوشت بیچا تھا۔ میں نے ان 300 میں سے 200 روپے نکالے اور ان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، کچھ راشن خرید لینا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ ساری رات بے چین رہا اور روتا رہا۔ اس دنیا میں کس قدر مشکل حالات سے لوگ 2-4 تھے، لیکن اس کے باوجود خدا کی ذات کا شکر صبر کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ میری ماں نہیں تھی بلکہ پاپا تھے جن کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو وہ بستر پر ہی پڑے رہتے تھے۔ ہم دونوں بھائی ان کا واحد سہارا تھے۔ میں نے ساری رات سوچا اور پھر اس بارے میں اپنے بھائی سے بات کی اور ابو سے بھی ذکر کیا۔ ابو نے بھی ہماری بات کی تائید کی۔ اگلے ہی روز میں ان کے ہاں گیا اور خالہ کے پاس بیٹھ کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے اپنے اور چھوٹے بھائی دونوں کے لیے ان کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ مانگا تھا۔ خالہ تو سسک سسک کر رونے اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں نے فوراً ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگا لیا اور بولا کہ آپ بڑی ہیں، بڑے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں جوڑتے۔ خالہ مجھے دعائیں دینے لگی اور رونے لگی۔ میں ان کی دونوں بیٹیوں کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ دونوں بہت ہی سلیقہ شعار اور نیک لڑکیاں تھیں، انتہائی خوبصورت تھیں۔ جہاں آ کر انہوں نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں خالہ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی لے آیا تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت زیادہ خوش اور ان کے چھوٹے بیٹے عمر کو اپنے ساتھ دکان پر کام کے لیے لگا دیا۔ وہ صبح سکول جایا کرتا تھا، شام کو میرے ساتھ دکان پر ہی کام کرتا۔ یقین مانے اتنا سکون مجھے حاصل ہوا تھا کہ شاید ہی کسی کو دنیا میں حاصل ہوا ہو۔ بڑوں کی دعائیں اور خوشیوں سے گھر میں برکت آنے لگی اور میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ بس کوشش کیا کریں جب گلی محلوں میں ایسے بچے دیکھیں تو حسب توفیق ان کی مدد کر دیا کریں۔ یقین مانیں ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کو نیکیاں ملیں گی بلکہ کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ دھدکار کر اس کی تذلیل کریں گے تو خدا آپ کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا
جس میں آپ کا اس سے بھی کئی گنا زیادہ مالی نقصان ہو سکتا ہے۔